عزیزانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے وقت اور قیمتی ملحوظہ کی تعمیر کو محفوظ کریں اور اپنی دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ہمارے ایمان والے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاکیزہ کتاب کی تکمیل اور ختم کے موقع پر ہم سب حاضر ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب لوگوں کے لیے سعادت ہے کہ اس کے پاک کلام کو سننے اور سنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مجلسیں منعقد کروائی اور ہم لوگوں کو اس میں حاضری کی توفیق نصیب کروائی۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے: منت ملک کی خدمت سلطانی ہوئی، منت ازو شنام کے وہ خدمت کے گزارش۔ ہم احسان نہ سمجھائیں، نہ بتلائیں اپنا کہ ہم اس مجلس میں حاضر ہوئے، بلکہ جس ذات اقدس کے کلام کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے اس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم یہاں پر حاضر۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں مجلسیں ہوتی ہے، ناظران کی محفلیں اور نہ معلوم کیسے کیسے سیمینار پروگرام چلتے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے عجیب نوعیت کا جلسہ ہے کہ جس میں اللہ پاک کے کلام کو ختم کیا جائے، اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ حافظ قرآن کیا مرتبہ ہے ان کا، آپ سب حضرات سن چکے ہیں، حضرت مولانا کی زبانی کی اور ہمارے طالب علموں نے اور ہمارے محمد بھائی نے جو اشعار پڑھے اس کے اندر حافظ قرآن کی فضیلت کو ذکر کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پیش کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ کون فرما رہے ہیں؟ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو لے کر اس دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کے اوپر نازل فرمائی تاکہ آپ پوری دنیا کے انسانوں کو اندھیریوں سے، جہالتوں سے اور گمراہیوں سے نکال کر ہدایت اور صحیح راستے اور نورانیت کی طرف لانے والے ایسی ذات اقدس جن کے لیے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اس قرآن کریم کو ہم نے آپ کے قلب اطہر پر اتارا۔ یہ قرآن کریم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امانت نازل ہوئی اور قیامت تک امت کے حافظوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی اسباب کے درجے میں حفاظت فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے چیلنج فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں باطل جماعتوں نے، باطل طاقتوں نے قرآن کریم کو بتانے کی ہزاروں کوششیں کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل، باطل کتنی کوششیں کرے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے بھی وہ اللہ پاک کے کلام میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جیسے نازل ہوا تھا اللہ پاک نے آج بھی اس کو اسی شکل میں محفوظ رکھا ہے۔ یہ محفوظیت کی ایک شکل، حفظ کی مجلس کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی۔ یہ گویا اللہ پاک کا ہدایت کا جو ایک پورا نظام چل رہا ہے، اس نظام کا ایک پرزہ اور اس کا ایک حصہ بننے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چھوٹی سی بستی کے اندر ان حفاظ کو اور ان کو پڑھانے والے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، ان کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنے والے جن کے تعلق کا اظہار انعامات کی شکل میں ظاہر ہوا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، ہمارا وقت چن لیا، ہمارے روپیوں پیسوں کو چن لیا، ہماری اولاد کو اللہ پاک نے پسند فرما لیا کہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کے لیے ہمیں سننے، سنانے اور حفظ کرنے کے لیے اس بستی کے اندر صبح سے لے کر شام تک اللہ کے چند بندے ایسے ہیں جو پڑھتے اور پڑھا ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرماتے ہیں خیرکم، جن کو خیر لے کر بھیجا وہ ذات خود فرماتی ہے کہ تم نے سب سے بہتر قرآن کریم کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے۔ بہتری اوپر سے آتی ہے، دنیا کے انسان اس کو منتخب نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کے گاؤں کے لیے بھی مبارکبادی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس طریقے کا نظام چلانے کی مسجد والوں کو، مدرسے والوں کو توفیق عنایت فرمائی۔ ورنہ دوستوں اور بزرگوں، بڑے بڑے لوگ قرآن کریم کی تعلیم جب انہوں نے چھوڑا، ناقدری کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ بڑی غیور رات۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے قرآن کریم، کلام اللہ غیر مخلوق، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو چھونے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ثواب اور اس کو چھونے تک کو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو چھونا، جس کو پکڑنا، جس کو سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا یہ اللہ پاک کی طرف سے خیریت کا سبب بنا ہو، صرف یہ قرآن کریم۔ اس کے ظاہر کو چھونے کے لیے ہمیں باوضو ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قرآن کریم کے اس ظاہری کاغذ اور نقوش کو پکڑنے کے لیے ہمیں باوضو ہونا ضروری ہے، تو اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور اس قرآن کریم کے معانی اور مطالب کے لیے اس سینے کو بھی گناہوں سے اور برائیوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جو قلب اللہ کے کلام کو حاصل کر رہا ہے اس سینے کو بھی اور اللہ کے کلام کے معانی اور مطالب کے سمجھنے کے لیے جو دل چاہیے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں انہی چند چیزوں کی طرف ہمیں اشارے پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔
جیسے تقویٰ کا حق پہلے ہی عالم ابھی ہمارے حفاظ نے تلاوت کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈر اور خوف محسوس کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے اس کتاب کو ہدایت بنایا، شرط لگائی ھدی للمتقین۔ اس لیے یہاں بھی ہمیں حکم فرمایا اے ایمان والو، اللہ تبارک تعالیٰ سے جن سے تقوی کا حق ہے اس طریقے سے ڈر اختیار ہے۔ اور آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دو چیزیں فرمائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ تقویٰ کیسے آئے گا؟ دو چیزوں کے ذریعے آئے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ قرآن کریم اللہ پاک کی رسی ہے جو لٹکائی گئی ہے آسمان سے زمین کی طرف ہدایت کی۔ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اللہ پاک نے پہلے حکم فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، اور قرآن کریم کی نسبت پر آپس میں ایمان والے بھائی بھائی ہو کر رہو، ایک دوسرے سے اختلاف مت۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت بڑی کوشش کرنے والے اور انگریز کے زمانے میں ہی ہندوستان سے باہر ہندوستان کی ایک عارضی حکومت قائم کرنے والے، پوری ہندوستان کی 150-200 آزادی کی جنگ کی تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ شیخ الہند کے علاوہ کسی اور نے مستقل عالمی حکومت ہندوستانیوں کی قائم کی، اتنی بڑی کوشش کرنے والے۔ پھر اس کے بعد حضرت ترکی سلاطین کے پاس جا کر بھی انگریز سے اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش میں حرمین شریفین کا سفر کرتے، وہاں حالات بدل جاتے ہیں اور کسی وجہ سے شریف مکہ بغاوت کر کے ترکوں کے خلاف انگریزوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور مالٹا میں یوروپ کا ایک ملک ہے چھوٹا سا جزیرہ، وہاں اس مالٹا کی جیل میں آپ کو رکھا۔ مالٹا سے جب حضرت واپس آئے، حالات دیکھ چکے تھے دنیا کے کس طرح ہو رہے، خود مسلمان کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، اور سعودی عربیہ سے جو بغاوت اس وقت شروع ہوئی، اس وقت وہ سعودی نہیں تھا، اس وقت یہ حرمین شریفین اور حجاز مقدس کے نام سے مشہور تھا۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ دشمن جہاز ملک سے مسلمانوں کی حکومتوں پر قبضہ کرتا، اور مسلمانوں کا حال ہے کہ وہ خود آلے کار ان کے استعمال کا ذریعہ بن گئے۔ اس لیے جب آپ واپس آئے اور یہاں ہندوستان میں آپ سے پوچھا گیا کہ اس ملک کے اور دنیا کے حالات آپ نے آنکھوں سے دیکھے ہیں تو آپ کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دو چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو عام کیا جائے، اور قرآن کریم کی تعلیم پڑھنا پڑھانا، امت کے اندر قرآن کریم کے مسائل اور احکامات کو ذکر کیے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا میری کوشش یہ ہوگی وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں امت اختلاف نہ کرے، آپس میں ٹکڑوں میں منتشر نہ ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت فرمائی، تمہارا تقویٰ اور تمہاری اللہ سے رضامندی اس وقت ہوگی، اور تقویٰ کما حقہ کب ادا ہو سکے گا جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے آپس میں اختلاف نہیں۔ اتنے پر ہی بس نہیں فرمایا، آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اللہ پاک کی اس نعمت جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے سے دور رہتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں سب کو جمع کر دیا۔ یہ اشارہ ہے قرآن کریم کی طرف سے حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ میں اسلام آنے سے پہلے وہاں کے لوگ دو بڑے قبیلوں میں تقسیم تھے، اوس اور خزرج۔ یہ یمن سے آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ، اور اسی کے ساتھ یہودیوں کی ایک جماعت بھی وہاں آباد تھی۔ یہودیوں میں ایک آدمی تھا جو ان انصار کے دو قبیلوں میں آپس میں لڑاتے
جب تم آپس میں دشمن اور 100 سال تک مدینہ منورہ کی یہ دونوں قبیلوں میں آپس میں لڑائی چلتی، جب بند ہو جاتی یہودی کوئی اور سازش کرتے اور ان کو لڑاتے رہتے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کو ایک فرما دیا، دونوں کے جو اختلافات اور جھگڑے تھے وہ سب ختم ہو گئے اور دونوں اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن کر رہنے لگے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار کے ساتھ اس طریقے سے ملا دیا۔ دنیا میں ہجرت کرنے والے ریفیوجی لوگ آج بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ادھر سے ادھر بیچارے پھر رہے، سب سے زیادہ شام کے مسلمان پریشان ہیں، ادھر سے ادھر ان کو یہاں والے بھگاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں والے بھگاتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملے گی کہ اپنے یہاں آنے والے مہاجرین کو اپنی جائیداد، اپنی شریک حیات جینیاں ان سب کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے، ایسی تاریخ کبھی نہیں ملی۔ جب بہت سارا مال غنیمت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ فلاں فلاں مال میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، تب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے مہاجر بھائی اپنا وطن قربان کر کے آئے، اپنی جائیداد مکہ میں چھوڑ کے آئے ہیں، یہ زیادہ مستحق ہے آپ ان کو دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو تو دے چکا ہوں، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اوپر ان مہاجرین کو ترجیح دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ کے متعلق جو مدینہ منورہ کے دو قبیلوں میں اسلام لانے سے پہلے چل رہی تھی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ معلوم ہوا کسی علاقے میں، کسی قبیلے میں، کسی گاؤں میں مسلمان متفرق نہ ہو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہ رہے ہوں، یہ ان پر اللہ پاک کا انعام ہے، جیسے اللہ پاک نے مدینہ والوں پر انعام فرمایا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے ہیں اور پہلی بستی قبا، وہاں آپ قیام کر رہے ہیں۔ کبھی مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا رہے، چند دنوں تک آپ کا قیام قبا میں رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ تاریخ میں اور حدیث شریف کی کتابوں میں بہت تلاش کیا گیا کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ مدینہ منورہ والے بیچین ہیں اور آپ نے قبا میں تو قیام فرمایا۔ کبھی ایک کتاب ایک عرب عالم کی آئی سیرت کے اوپر، اور انہوں نے لکھا کہ بات یہ تھی کہ قبا میں ان دو قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے بہت سارے لوگ آباد تھے، اور حضرت میں سے ایک قبیلہ وہاں تھا، دونوں میں سے کوئی ایک کے افراد زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں جب میں پہنچوں، اس سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی پرانی جتنی ناکاریاں ہیں، آپس کی جو رنجشیں ہیں، ان سب کو ختم کروں اور وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے لیے ان کو میں بھائی بھائی بناؤں۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور جو قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے سے کہا گیا کہ میں دوسرے قبیلے کے سردار کو جو مدینہ میں ہے یہاں بلانا تھا۔ انصار کی ایک جماعت میں اور اس میں پھر حضرت میں سے کسی نے کہا کہ وہ یہاں نہیں آ سکتے، انہوں نے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا ہے، اس لیے ہمارے قبیلے میں ان کا کسی طرح آنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کو بلاتا ہوں، میں دعوت دوں، اور پھر ان کو راضی کیا۔ وہ قبیلے والے آئے، آپس میں بٹھایا، بات چیت کی، اور جب معاملہ مکمل صاف ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دین کی دعوت دینا چاہتے تو آپ کو معلوم تھا کہ مدینہ میں منافق یہودی آباد تھا، وہ ان دو قبیلوں کو لڑاتے تھے اور اب لڑائیں گے۔ اس لیے جب یہ واقعہ پیش آیا، شماس بن قیس نام کا ایک یہودی نابینا، وہ اوس اور حضرت کی جو پرانی لڑائیاں ہوئی، ان لڑائیوں میں اشعار پڑے جا رہے تھے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف اشعار میں اپنے قبیلے کی تعریف اور دوسرے قبیلے کی برائی کرتا۔ اس نے جا کر یہ کیا کہ کچھ اشعار کسی بھی ایک قبیلے کی تعریف پہ پڑھنے شروع کی، تو دوسرا قبیلہ کھڑا ہوا، انہوں نے اپنے اشعار شروع کی، اور یہ یہودی تو سائڈ پہ ہو گیا، یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑنے گئے۔ حدیث شریف میں ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو جب پتا چلا تو آپ اپنی چادر جو ڈالی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھسیٹتے ہوئے چادر گھسیٹی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سب سے پہلے فرمایا میں تمہارے درمیان میں ہوں اور یہ جاہلیت والی آواز کیسی لگا. جاہلیت کی لڑائی تھی تمہاری, اسلام نے آ کر تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. تو اللہ پاک اس آیت میں قرآن کریم اور آپس کا اتحاد و اتفاق ان دونوں کو ذکر کرتے ہیں. اس لیے فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. اللہ پاک نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اور اللہ پاک کی وجہ سے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. یہ تو فرمایا ہی. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سب سے بڑا احسان اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم لوگ آگ کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے. آگ گھڑے میں جلائی جا رہی ہے اور تم اس کے کنارے پر کھڑے تھے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور وضاحت سے فرمایا کہ جیسے پتنگ کے چھوٹے چھوٹے یہ دیا جلاتے ہیں, موم بتی جلاتے ہیں تو اس کے ارد گرد گھومتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوا اور فرمانا آپ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب لوگ پتنگے جیسے کود پڑتے ہیں آگ میں اور بتی اور جلتی ہوئی چیز کے اندر, تم جہنم میں اس طرح گرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ پاک نے میرے ذریعے تم کو بچایا, میں نے تمہاری کوہ پکڑ پکڑ کے تم کو باہر نکالا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان کا احسان اور اتحاد و اتفاق کو ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس آگ کے کنارے پر تھے فانقذکم منھا, اللہ پاک نے تمہیں اس سے بچایا. اب اس کو باقی رکھنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ آگے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اس پرانی زندگی کو باقی رکھنا ہے, اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنا ہے. تو جب آدمی فرصت میں ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی ہے. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا, آپ چکر لگاتے تھے خلافت کے زمانے میں کسی آدمی کو دنیا یا آخرت کے کسی کام میں مشغول نہیں دیکھتے تھے تو اس کو کوڑے مارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کوئی کام. اس لیے جو آدمی نہ دین کا کوئی کام کر رہا ہوگا نہ دنیا کا کوئی کام, تو یہ بیٹھے بیٹھے کرے گا. آپس میں کتنا فساد کر رہا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرے. تو جس کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہوگا شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے اور پھر اس کو حسد میں, بغض میں, عناد میں, ساری چیزوں میں, لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر کرنے میں, اس قسم کی چیزوں میں پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے آگے یہ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت, اچھی چیزوں کی لوگوں کو دعوت دے اچھے انداز میں پیش کرتے ہوئے اور بری چیزوں سے لوگوں کو روکے. تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ امت میں ہی, مسلمانوں ہی میں ایک جماعت ایسی ہو جس کے اندر یہ بھی ہو کہ اگلی دو چیزیں قرآن نے ذکر فرمائی کہ آدمی جب کسی کام میں مشغول نہیں ہوتا ہے تو شیطان اس کو اپنا ساتھی بنا دیتا ہے. اس لیے کام میں لگو. جب آپ دوسرے کو دعوت دیں گے تو آپ کا نفس آپ کو خطاب کر کے کہے گا کہ دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے, خود تو عمل کرتا نہیں. اس لیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے آپس میں اتحاد اور اتفاق کا گن بتلایا, سب سے قیمتی چیز بتلائی کہ تمہارا آپس کا اتحاد نہ قبیلے سے ہو سکتا ہے, نہ خاندانوں سے ہو سکتا ہے, نہ رنگ سے ہو سکتا ہے, نہ نسل سے ہو سکتا ہے. اگر اتحاد اور اتفاق کی کوئی بنیاد ہے تو وہ صرف اور صرف ایمان اور تقویٰ ہے. اس لیے کتاب اللہ نے ہمیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ کے ذریعے بتلایا کہ آپس میں مسلمان کا بھائی ہے. الدین النصیحت, دین پورا کا پورا نصیحت ہے للہ ولرسولہ ولأئمۃ المؤمنین وعامتہ. عام ایمان والے بھائیوں کو بھی دین کی نصیحت کرنا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے ساتھ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی طاقت اور قوت کو غلط اور دوسری غیر رچناتمک کاموں میں خرچ کریں گے تو اچھی
لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فرما دیا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کی خوبیوں میں سے یہ ہے، اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ آدمی مسلمان اور مومن کون ہوتا ہے؟ ترک ما لا یعنی، جو چیزیں اس کو دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے ایسی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے. دوستوں اور بزرگوں، جیسے ہمارے امام صاحب نے شروع میں آپ حضرات سے کہا، دنیا بھر کی چیزوں میں ہم لوگ مشغول ہیں، موبائل کے ذریعے اور دوسری اپنی مجلسوں کے اندر، لیکن قرآن کریم کی تلاوت سے ہم لوگ محروم ہیں، قرآن کریم کے سننے سنانے سے محروم. اللہ پاک کا یہ پاک کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. کہ قیامت کے دن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سامنے یہ فرمائیں گے کہ یہ میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. حضرت مولانا شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح کافروں نے قرآن کو چھوڑا وہ تو ہے نہیں، لیکن قرآن کریم کو تجوید اور صحت کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا تب بھی یہ سمجھا جائے گا، اور اس قرآن پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی تو یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا. دوسرے ایک آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وقیلہ یا رب، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ اس امت نے قرآن کو قیامت کے دن جو دوستیاں دنیا میں تھی، جو ہمیں نیکی اور قرآن کی تلاوت سے دور کرتی تھی، یہ کسی کام آنے والی نہیں. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. ایک ایمان والا دوسرے کے متعلق کہے گا کہ کاش کہ میں قرآن کی دوستی نہ کروں. نظر ابن حارث مکہ کے سرداروں میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو یہ ناچگان بانوں کو لاتا اور کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں رکاوٹ ڈالتا. یہ جس کو کہہ رہا تھا وہ بھی سردار تھا. قرآن کریم نے نقل کیا کہ قیامت کے دن یہ دوسرا سردار یہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ تو ان کے متعلق تھا جنہوں نے قرآن سنا نہیں، لیکن مومنین کے لیے بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دوستیاں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. قرآن نے فرمایا ساری دوستیاں دنیا میں جو کچھ چلتی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی الا المتقون. تقویٰ اور پرہیزگاری کی دنیا میں جو دوستیاں ہوگی وہ دنیا میں بھی باقی رہتی ہے اور مرنے کے بعد بھی باقی ہے. اس لیے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ہم سب کو قرآن کریم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور اس کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں گے. دنیا کی وہ قومیں اور وہ نوجوان جو بیچارے کفر اور شرک میں بدلتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں ہدایت مل جائے اور اللہ پاک کی توفیق سے ان کو قرآن کریم کا انگریزی یا ان کی زبانوں میں ترجمہ مل رہا ہے. یہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بچے بچاتے ہیں. ہزاروں ایسے قصے ہیں خاص کر کے ہندوستان میں. یہاں چونکہ ہندو مذہب کا سماجی بندھن بڑا مضبوط ہے، یوروپ میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے وہاں ہر آدمی آزادی سے سوچ سکتا ہے، آزادی سے اپنے دین کو پسند کر سکتا ہے. لیکن یہاں کا بندھن بڑا اس طرح کا سماجی لگا ہوا ہے کہ جلدی سے یہ لوگ قرآن کریم کو نہیں پڑھتے ہیں، نہ اس کی طرف مائل ہوتے. اس کے باوجود دل کی بے چینی اور بے قراری میں جب ان کو حقیقت کی تلاش کے لیے ادھر ادھر پھرایا اور اللہ پاک نے ان کو قرآن کریم پہنچا دیا. یہ رات کی تنہائیوں میں موبائل کی لائٹ کے ذریعے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. بچیاں ایمان لاتی ہے، قرآن کریم کے لیے کیسی محنتیں اور مشقتیں کرتی ہیں، ان کے لیے تو اور سماجی بندھن ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں برداشت کر کے بھی قرآن کریم کی لذت سے آشنا ہونے کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں پیش. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو گھر بیٹھے قرآن کریم جیسی نعمت دی جس کی ہمیں قدر نہیں ہے، نہ اس کے کبھی معانی سننے کی کوشش کی، نہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہم وہ کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق، اور اس کا حق کیسے ادا ہوگا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یاد دہانی کرنے والا، یاد رکھنے والا کوئی ہے، وعظ اور نصیحت سمجھنے والا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اجمیوں کو عربی زبان جیسا لہجہ عطا کیا۔ ہمارے طلبا پڑھ رہے تھے، محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ بروز دینے کا ایک بچہ پڑھ رہا ہے، جہاں د ث ث گجراتی زبان کے ہمارے تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ ہم لوگ ترکی سے پڑھنے گئے تو یہاں کے کچھ کلمات مشہور تھے، جہاں شین نہ نکالنی ہو وہاں شین نکالی جاتی تھی۔ اسی طرح د اس کو دوسرے انداز میں پڑھتے تھے، تا کو دوسرے انداز میں پڑھتے تھے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ محنت کرتا ہے قرآن کریم پر تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہم اجمیوں کی زبان پر جن کے کلمات صحیح نہیں ہے، تلفظ بولنے کا سبتوچار جن کا صحیح نہیں، اللہ پاک ان کو بھی قرآن کریم کا لہجہ بھی عطا فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی ادائیگی بھی عربی زبان کی بلسان عربی مبین اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیمتی موقع ہمیں دیے ہیں، زندگی جب تک باقی رہے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے، قرآن کریم کی تفسیر ہو رہی ہو وہاں سننے کے لیے بیٹھے سمجھے۔ ایک آدمی کا بچہ اگر یوروپ میں رہتا ہے یا کسی ایسے ملک میں جہاں کی زبان وہ نہیں جانتا اور لڑکے کا خط آئے گا اس کے نام پر، تو ابا اپنے لڑکے کا خط پڑھنے کے لیے زبان نہیں جانتے ہیں، اس کے جاننے والے کے پاس جائے گا، اتنوں کے پاس چکر لگائے گا کہ یہ کیا لکھا ہے ذرا بتلاؤ، یا سرکار کی طرف سے کوئی وارنٹ آیا ہو، کوئی نوٹس آئی ہو اور وہ انگریزی میں ہے اور نہیں جانتے تو کتنوں کو پوچھیں گے، ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انسانوں کے کلام کے لیے تو ہم یہ محنت کریں، اور اللہ پاک کا کلام جس کو اللہ پاک نے تنزیل کی رب العالمین رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا، اور جبرائیل امین جس کو لانے والے، مطاع مسمى امین امانت دار، طاقت والے، قوت والے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلسان عربی، یہ اتنی برکت والی کتاب لانے والے جن کے ذریعے لائی جا رہی ہے، ان کا اللہ پاک قرآن کریم میں اکرام اور اعزاز بتلاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ یہ سارے واسطوں کے ساتھ اتنی برکت والی کتاب آئی اور اتنی عظمت والی کتاب، اور ہم اگر اس سے دور رہیں گے تو کل قیامت کے دن قبر میں ہی قرآن کی سفارش ہوگی، فلانی صورت ادھر سے آئے گی، فلانی صورت ادھر سے آئے گی اور سفارش کرے گی، تو یہ کیسے سفارشیں ہوگی جب ہم قرآن کریم کو پکڑیں گے نہیں، پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اللہ نے میرے خدا نے مجھے کیا پیغام دیا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہے، قرآن کریم کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بوسہ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا عظمت والا کلام، اس کو عظمت اور بزرگی سے پکڑتے تھے، چھوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہوئے کانپتے تھے، قال رسول اللہ بولتے ہوئے کانپتے تھے، اتنی عظمتیں ان لوگوں کے دل میں تھی۔ آج ہم نے قرآن کریم کو گلدانوں میں رکھ دیا اور ہمارے اوقات کا بڑا حصہ لایعانی اور بیکار موبائل کی چیزوں میں چلا جائے۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس میں بھی تفسیریں اور اس میں بھی قرآن کریم کی اچھی اچھی قراءتیں آپ سنیں، اس کو دنیا کے کسی گانے والے کے مقابلے میں قرآن کریم کی جو عظمت ہوتی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں رہتے اور اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا، فرانسیسی زبان میں انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، ناچ گانے والا، اس نے کسی مجلس میں قرآن کریم سنا ہے، کسی قاری میں ناچ گان کی مجلس تھی، وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا میں بھی کچھ سناتا ہوں، تو ان کو سننے لگے۔ اس نے جب قرآن کریم کا لہجہ سنا، وہ اس لائن کا فن کا ماہر تھا، گلوکار تھا، گانے والا، اس نے یہ کہا کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ تو کوئی نیا انداز ہے جو آج تک اس طرح کا پڑھنا اور اس طرح کی چیز میں نے سنی ہے۔ کہا گیا کہ یہ قرآن کریم اور یہ اللہ پاک کا کلام اور یہ مسلمان نماز میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اس نے بار بار اس کو سننے کا تقاضا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے توفیق دی، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے پاس وہ آیا، انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم سمجھایا، اور پھر اس کے بعد وہ پڑھنے والا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب سناتے ہیں کہ ایک دن آیا،
استاد کو امتحان لگا دیا تھا قرآن یاد کرا دیں، وہ پڑھ رہے تھے فسبح بحمد ربک واستغفر، قرآن کریم نے جو ہے افواجا فسبح، انہوں نے افواجا ٹھہر گئے وہ قاری صاحب اور فسبح آگے پڑھ، یہ گانے والا تھا، اس نے کہا کہ یہ وزن بیٹھتا نہیں، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا اور یہ کہا کہ یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو ایسا وزن نہیں ہو رہا ہے، وزن آگے کچھ اور ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہا جب پڑھتا تھا مکتب میں حیدرآباد میں تو استاد نے ایک مرتبہ افواجن پر وقف کرنے کے بجائے آگے بڑھایا افواجن فسبح، میں نے اس کو کہا کہ قاری صاحب کو معلوم نہیں ہے یہ آگے ہے افواجن فسبح، اس نے پڑھا اور پڑھ کر تو بہت خوش ہو گیا کہ میرا جو پڑھنے کا طرز ہے اور جو انداز ہے اس کے مطابق ہے، ڈاکٹر صاحب کو پورا اٹھا کر ناچنے لگے۔ اس کو قرآن کریم اپنے اعتبار سے اس کی جو فن تھا اس فن کے اعتبار سے نظر آیا، تو دوست اور بزرگ اللہ پاک نے کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم اور پاپی جب قرآن کریم کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق سے نوازے۔ اس وقت ابھی دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ اسلام لاتے ہیں وہ ہماری دعوت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں سے پریشان ہیں، کہیں نہ کہیں اللہ پاک کہیں ٹھوکر لگاتے ہیں سیدھے راستے پر پہنچانے کے لیے، ادھر ادھر سب جگہ بدلتے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن کریم پڑھنے لگے۔ اس کو قرآن کریم کو اس لیے پڑھ رہے تھے کہ اس سے کیڑے نکالے، اسی نیت سے شروع کیا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی تاثیر ایسی ہے کہ جب اس کو پڑھے گا تو یہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اللہ الذی نزل احسن الکتاب کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اللہ پاک فرماتے قرآن ایک عظمت والی کتاب ہے، جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، اور پھر اللہ کے ذکر کی طرف دل مائل ہوئی۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کرتے کرتے اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو تلاوت کے علاوہ سب چیزوں سے دور کر دیتے ہیں، اور یہی اللہ پاک کی نزدیکی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے جب صرف دن میں اور رات میں قرآن کے علاوہ وہ کچھ نہ پڑھے۔ یہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی فرماتے ہیں کہ تصوف میں اور اللہ کے ذکر کے اندر آدمی اس وقت کامل ہوتا ہے جبکہ قرآن کے علاوہ سارے ذکر وہ چھوڑ، پھر اس کی لذت جو اس کو آتی ہے یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قربت کا نزدیکی کا اس کو ذریعہ بنایا ہے، دلوں کے ضم اور میل کو وہ صاف کرتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ دل بھی اس کو بھی ضم اور کاٹ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو کاٹ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کیا ہے؟ ماں دلا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت القرآن، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے غم کو دور کرنے کی تاکید ہمیں فرمائی، علاج بتلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے معانی اور مطالب سننے اور سمجھنے کے لیے اہل علم کی مجلس میں علماء کرام کی تفسیر کے طرز میں ہمیں اللہ پاک پہنچائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ ان طلباء نے جو محنتیں کی اور آج ہمارے سامنے حافظ قرآن کی شکل میں یہ تشریف لائے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا برار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ کشمیر میں برف پڑتی ہے اور اس کا اثر گجرات تک آتا ہے۔ اللہ پاک کی ظاہری چیز ہے ٹھنڈک وہاں اور اس کا اثر یہاں تک آتا ہے، تو اگر ہمارے گاؤں میں ہماری بستی میں قرآن کریم پڑھا جائے گا تو کیا بستی پر اس کا روحانی اثر نہیں ہوگا؟ جب اللہ پاک ظاہری ہوا کو وہاں سے یہاں تک پہنچاتے ہیں اور اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تو قرآن کریم تو اللہ پاک کا کلام جس بستی میں پڑھا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ وہاں سے تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائیں گے۔ جس قرآن کے پڑھنے پر جنات اور شیاطین دیکھتی قوت والی طاقت والی مخلوق چلی جاتی ہے تو پھر اور دوسری چیزیں اللہ پاک کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس لیے یاد رکھیے جس بستی میں قرآن پڑھا جائے گا، تلاوتیں کی جائے گی، حفظ کے ایسے مشغلے ہوں گے، ایسے حلقے لگیں گے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کے حلقے میں بیٹھوں، یہ اتنا بڑا برکت والا حلقہ ہوتا ہے۔ اللہ
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولئک القوم لا یشقی جلیسہم، یہ اللہ کا ذکر اور تلاوت کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ وہاں سے گزرنے والا بھی محروم نہیں ہوگا، وہاں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ فرشتے نے کہا باری تعالیٰ بنانا تو اپنے کام کے لیے آیا ہے اور ایسے ہی بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اولئک القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی بابرکت مجلس والے لوگ ہیں کہ ان کے پاس اپنے مقصد سے آ کر بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوگا۔ جو صحیح نیت سے جائے گا اس کو تو کتنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس سلسلے کو اللہ تبارک تعالیٰ باقی رکھے تاکہ بچی کے اوپر بھی اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ جب قیامت کے میدان میں یہ حافظ قرآن کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ تاج پہنائیں گے والدین کو، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے تعلق رکھنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے، تب لوگ افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی اپنے بچے کو حافظ بنائیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، اورنگزیب کا بیٹا حافظ ہوا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ جہاں سے کہا کہ ابا میرا بیٹا حافظ ہے۔ شاہ جہاں نے کہا مجھے اس سے کیا بات، میرا بیٹا تو حافظ ہے نہیں، پوتا حافظ۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دل میں ٹھان لیا اور اتنے بڑے ملک کی حکومت کرنے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کا حافظ بنایا۔ اسی طرح گجرات کے بھی ایک بادشاہ کا قصہ آتا ہے، اسی طرح آنکھیں ان کی سرخ ہو گئی اور انہوں نے بڑودہ سے چانپانے گئے اور وہاں جا کر بادشاہ کے بیٹے ہیں اور بھی بادشاہ بھی بنے، اللہ پاک نے ان کو بھی حفظ کی دولت سے مالا پایا۔ تو یہ جو اس کی قدر جانتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا اور حسین مت سمجھ، صحیح داولی مرن کہ دستی لگے تو ماہ تمامی نہارا، تیرے دل کے اندر اللہ پاک نے قرآن کریم جیسا ضروری کا دان رکھا ہے، یہ تو اپنے آپ کو برخود نظر دے گزا کہ صحیح داولی مرن، تو اپنے لباس کو مت دیکھ، اندر سینے میں دے، اللہ پاک نے اتنا بڑا قرآن تیرے سینے میں رکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ماہ تمامی رکھا۔ اس لیے والدین بھی انہوں نے محنتیں کی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے، اساتذہ کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس مجلس میں حاضری کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب رحیم، جس مجلس میں ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارا تو اپنا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن آپ کے پاک کلام کی برکت سے ہمارے یہاں حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہمیں نیکیوں کی طرف راغب فرمائے اور گناہوں سے دور ہونے کی آپ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے چاہنے سے ہی ہم نیکی کر سکتے ہیں، آپ کے چاہنے سے ہی ہم گناہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ اے رب رحیم، ہم تو انتہائی کمزور ہیں، کتنی پختہ ارادے سے توبہ کرتے ہیں لیکن شیطان کہیں نہ کہیں توبہ کو چھڑوا دیتا ہے۔ مولا کریم، گناہوں کا ہر سہار فطرت سے سیلاب امڑ آیا ہے۔ رب کریم، ہم کمزور ہیں، آپ کے نیک اور صالح بندے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا ہم بتا تو گناہوں کے اندھیرے میں، رب کریم تو ہی ہماری حفاظت کر، نور ایمانی سے ہمارے قلوب کو مزین اور منور فرما۔ مولا کریم، ان بچوں نے جو آپ کے پاک کلام کا حفظ کیا، مولا کریم ان کو اس کے ساتھ اس کی یاد کرنے کی اور موت تک اس کی تلاوت کرنے کی اور یاد کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ مولا قرآن کریم کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی حفاظت نہیں کی تو جیسے اونٹ رسی سے چھوٹ کر بھاگ جاتا ہے، یہ قرآن کریم کے سینوں سے نکل جاتا ہے۔ مولا اس کے لیے آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے محنتیں فرمائی، دور فرمائے۔ آپ نے خود فرمایا لا تعجل، کہ آپ جلدی نہ کیجیے، یہ بےچینی کی قراری قرآن کی برکت اور قرآن کی یاد دہانی کے لیے تھی۔ اے رب کریم، ہمیں بھی ایسی بےچینی نصیب فرمائے۔ اے رب کریم، ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت کا مسلسل موقع اور توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے اوقات ادھر ادھر کر کے
کریم اصل تو قرآن کا مقام حافظ قرآن کے لیے رات کی تہجد کی نماز. حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کی دولت سے اگر کسی کو مالا مال کیا اور اگر وہ رات کو قرآن نہیں پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے بدنصیبی اور محرومی ہے. وہ تو کفار کے لیے رات کی 2 رکعت پڑھنے کو ضروری قرار دے دی. اگرچہ امت پر سے معاف ہو چکی ہے تہجد اس کا فرض حصہ اور اس کی مستحب و سنت ہے، لیکن مولا کریم آپ کے نیک و صالح بندے ہیں، ہم حفاظ کو اس کی تاکید فرمائی. مولا ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے. راتوں کو اٹھ کر یہ قرآن کریم ان ناشئۃ اللیل یہ اشد وطئا واقوم قیلا. آپ نے فجر کی نماز کے لیے قرآن کا لفظ ذکر فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہورا. مولا کریم ہمیں نمازوں کی توفیق عنایت فرمائے. جماعت کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے. ایک دوسرے کو بھلی باتوں کی کہنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. بری باتوں سے ایک دوسرے کو روکنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اے مولا کریم امت میں صلح کرنے والوں کو بھیج دی. مولا کریم امت بڑی منتشر اور ادھر ادھر ہے. اے رب کریم آپ ہی ہمارا حال درست فرما دیجیے. مولا کریم ہم سب کو قرآن پر جمع کر دیجیے. قرآن کی ہے جو امت کو ایک کر سکتا ہے. اے رب رحیم آپ قرآن کریم کی بستی میں جو تلاوت ہوتی ہے مولا اس کو قبول کرنا. بستی سے آپ کی طرف سے آنے والی آفتیں مصیبتیں اس سے بستی کو دور فرما دیجیے. رحمتیں اور نورانیت اور انوارات اور تجلیات کی بارش برسائیے اور مولا کریم ہمیں قرآن سے مسلسل وابستہ فرمائے. مولا کریم ہمارے رشتے دار جو دنیا سے گزر گئے جو بیچارے چاہتے تھے اپنی اولاد کا حافظ ہونا، اپنی اولاد کا قرآن کی تلاوت کرنا، آج وہ بیچارے ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ سے محروم ہیں. مولا ہمیں توفیق عنایت فرما. ہم ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اے رب رحیم آپ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے جنہوں نے علم کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبب اور ذریعہ بنے ہوئے، جنہوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھا، جنہوں نے آپ کے ان بندوں کے لیے اپنے رویے کو بے دریغ صرف کر دیا. اے مولا کریم ان کے مال و تجارت میں اور برکت نصیب فرمائے. ان کو حلال روزی میں اور برکتیں اور زیادہ آپ کی طرف سے چین و سکون اور معافیت سے بغیر محنت اور تکلیف کے اور روزگار مہیا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. باہر سے آنے والے تمام مہمانوں کے لیے دودھ اور نان کھٹے وغیرہ کا انتظام